لیکن اس میں جو ہمارے پاس چوائس ہے وہ ہائیڈروجل کنٹیکٹ لینسز کی ہے، کیونکہ ان کا جو ماڈولس ہوتا ہے وہ لو ہے اور وہ لپڈس کو بھی لیس اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ایم جی ڈیز میں ہم پھر ہائیڈروجل کنٹیکٹ لینس کو پریفر کریں گے. Whether a hydrogel lens or silicone hydrogel material, ideally, material properties are chosen to create a contact lens material that has the following characteristic. یہ characteristic ہونی چاہیے ایک ideal hydrogel یا silicone hydrogel lens material میں. Safe ہونا چاہیے, inert, non-toxic ہو, biocompatible ہو, chemically اور physically stable ہو, اس کی wettability اچھی ہو, deposit resistance ہو, durability زیادہ ہو, اور ایزی ٹو فارمولیٹ مینوفیکچر اور آپٹیکل کلیئرٹی جو ہے وہ اس کی اچھی ہو. سافٹ کانٹیکٹ لینس ڈیزائن. یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ کانٹیکٹ لینس مٹیریل کی آن آئی پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. جیومیٹریکل سینٹر تھکنس آف دا مٹیریل, ٹوٹل لینس ڈائیمیٹر, بیک آپٹک زون ریڈیس, بیک سرفیس ڈیزائن, فرنٹ آپٹک زون ریڈیس, فرنٹ سرفیس ڈیزائن, ریڈیل ایج تھکنس, ایج ڈیزائن, لینس کی فزیولوجیکل پراپرٹیز, ریفرل جنکشن تھکنس اگر کوئی ٹرانزیشن ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لینس کی پرفارمنس آن آئی پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے. ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں سافٹ کانٹیکٹ لینس ڈیزائن کے جو ڈائیمیٹر ہے وہ ہمیشہ ہاریزونٹل ویژول آئرس ڈائیمیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھکنس, جو اوورل تھکنس ہے, ہم لینس کی اوورل تھکنس, اوورل پروفائل بھی دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی سینٹرل تھکنس اور میڈ پیریفری تھکنس بھی ہم لیتے ہیں اپنے کانٹیکٹ میں. کرویچر, ویریشن ان ریڈیس اکراس لینس, کرویچر اینڈ سینٹر. جو ہمارے پاس بیک آپٹک زون ریڈیس ہو گیا یا فرنٹ آپٹک زون ریڈیس ہو گیا, یہ ڈیزائن جو ہے یہ پھر لینس کی پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتا ہے. فرنٹ اینڈ بیک سرفیس ڈیزائن, یہ ہم آگے پڑھیں گے, اس کا بھی افیکٹ ہے. اینڈ ریلیشن شپ ود دا آئیز, جو کہ کی ریڈنگز ہیں جس کو ہم نارمل ٹوپوگرافی آئی کی ٹوپوگرافی کے اکارڈنگلی لیتے ہیں, یا جو ٹوٹل ڈائیمیٹر ہے جس کو ہم ایچ وی آئی ڈی سے میئر کرتے ہیں. تو یہ سارے ڈیزائن فیکٹر جو ہیں یہ پھر افیکٹ کرتے ہیں. جیومیٹریکل سینٹر تھکنس, اس کی کچھ کنسیڈریشنز ہیں لائک ڈی کے بائی ٹی ویلیو ہے, آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ جو کارنیا کی ریکوائرمنٹ ہے آکسیجن اس کو میٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی ہے, فار ایگزامپل اگر وہ ڈیلی ویئر ہے یا ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے تو جتنا بھی اس کا انٹینڈیڈ یوز ہے تو اس کی آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ اس کے سینٹر جیومیٹرک سینٹر تھکنس کے اکارڈنگلی لینس کو اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اور کارنیا کو اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے. پرویپریشن, جب واٹر جو ہے وہ ایٹماسفیئر کو لاسٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, انٹیریئر سرفیس سے, تو پھر بیک سرفیس سے اور جو ہے پرویپریشن واٹر جو ہے آگے آتا ہے, جس سے پرویپریشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر اسٹیننگ ہوتی ہے. ہم ابھی آگے پڑھیں گے. کچھ فٹنگ کنسیڈریشن ہونی چاہیے, بہت زیادہ تھن ہو جائے لینس تو اس میں ایکسیسو موومنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم موومنٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لٹل یا نو موومنٹ جو ہے وہ موومنٹ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سافٹ کانٹیکٹ لینسز میں ہونی چاہیے. یہ بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ ڈائیگرام ہمارے پاس ریپرزینٹ کر رہا ہے آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی کو. تو اگر ہمارے پاس ایک لو اور ہائی واٹر آکسیجن پرمیبل لینسز ہیں, تو اگر اس کی جو تھکنس ہے, اگر اس لینس کی تھکنس زیادہ ہوگی تو اس کی آکسیجن پرمیبلٹی جو ہے وہ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو تھن لینسز. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھک لینسز سے آکسیجن جو ہے وہ کم پاس ہوتا ہے, جبکہ تھن لینسز سے اس کی آکسیجن پرمیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. دا سیم وے لو واٹر کنٹینٹ اور ہائی واٹر کنٹینٹ, تو اگر واٹر کنٹینٹ لینس کا کم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی آکسیجن پرمیبلٹی جو ہے وہ کم ہوگی. اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل. اور اگر ایک لینس کی واٹر کنٹینٹ جو ہائی ہے تو اس میں آکسیجن پرمیبلٹی بھی ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ پھر کنٹیکٹ لینس مٹیریل کو افیکٹ کر سکتا ہے, اس کی تھکنس اور اس کی واٹر کنٹینٹ اکارڈنگلی. آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو واٹر کنٹینٹ, جس طرح ہم نے بھی پڑھا. اور جو آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی ہے دیٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا تھکنس. ٹھیک ہے. تھکنس جتنی زیادہ ہوگی اتنی آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ کم ہوگی.
Therefore, corneal respiration is best served by a thin high water lens. However, pervaporation can then occur. Thin high water lens जो है उसमें corneal respiration तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक side effect है कि उसमें pervaporation के chance हो सकते हैं. Pervaporation. ठीक है, चलो आप आगे. यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन आगे ठीक है. ओके, गो ऑन. ठीक है सर. If lens is too thin, the corneal dehydration may result due to bulk flow of water through lens and instability of water flow at the surface. It can be subject to individual variation. It can be worse, pervaporation can be worse with high water content, and it results in corneal dehydration from water loss to air via lens. Dehydration produces epithelial desiccation staining, जो कि pervaporation staining भी इसको हम कहते हैं. सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये दो चीज होते हैं, एक एवापोरेशन और एक परवापोरेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ पता है? हेलो. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एवापोरेशन होती है वो वाटर के सरफेस से जब मॉलिक्यूल डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं फ्रॉम लिक्विड टू एयर या गैसेस, तो ये हम एवापोरेशन उसको कहते हैं. समझ आ रही है? फर्ज करिए मेरी आंख खुली है, ठीक है, और फैन लगा है, फैन से जो मेरा टेयर्स है ये टेयर्स एवापोरेट होते हैं, तो ये एवापोरेशन है. परवापोरेशन ये कि अब मैंने कांटेक्ट लेंस लगाया, तो जो कांटेक्ट लेंस से वाटर, मतलब अगर हाई वाटर कंटेंट है, तो हाई वाटर कंटेंट का मतलब क्या है कि इस लेंस की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है. तो जितनी ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसकी ज्यादा है, इतनी उसकी रेट ऑफ इमिशन भी ज्यादा होगी. तो जब लेंस आप लगाए तो इस लेंस की सरफेस से जो वाटर एवापोरेट होती है वो एक्चुअली वाटर कहाँ से आता है? वो आता है टीयर्स से. तो जो कार्निया के ऊपर टीयर्स है, टीयर से ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर यहाँ से जो है वो एवापोरेट हो जाती है. तो ये मतलब डायरेक्ट एवापोरेशन नहीं है, इनडायरेक्ट एवापोरेशन है. तो ये इनडायरेक्ट एवापोरेशन को हम परवापोरेशन कहते हैं. कि मतलब लेंस से तो पानी एवापोरेट होता है, लेकिन लेंस क्या है, अपने आप को ड्राई होने नहीं देता है क्योंकि हाई वाटर कंटेंट है. तो इन रिटर्न ये क्या करती है, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर कार्निया की तरफ से खींच लेती है, टीयर्स खींच लेती है. तो जितनी ये ज्यादा टीयर खींच लेती है उतनी ही ज्यादा टीयर्स चाहिए कि प्रोड्यूस हो. अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है इतनी ज्यादा टीयर, तो कार्निया जो है वो ड्राई हो जाता है. तो ये परवापोरेशन एक किस्म की इनडायरेक्ट एवापोरेशन है कि सेकंड सरफेस है. मतलब एक दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर फर्ज करें एक पानी है किसी टब में, उसको आप रखें तो उससे जो वाटर है लिक्विड, जब वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, तो ये एवापोरेशन है. लेकिन अगर इसके ऊपर आप फर्ज करें फोम रखें, तो फोम क्या करते हैं, फोम से जितनी पानी जो है वो एवापोरेट होती है, इतनी पानी वो वापस उधर से खींच लेती है. तो डायरेक्ट फोम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो वाटर ही होता है, लेकिन जो नीचे वाटर होता है वो फोम खींच लेता है और फोम से वो पानी जो है ऊपर हवा में उड़ जाती है. इसलिए कि जो फोम है ये इसकी जितनी भी वाटर कंटेंट है वो उसको मेंटेन रखती है. तो अगर फर्ज करें हाई वाटर कंटेंट लेंस आंख में है, तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट रखना चाहिए. तो जितनी ज्यादा इसे एवापोरेट होगी इतनी ही ज्यादा वो खींच लेगी. लेकिन अगर जो लो वाटर कंटेंट है तो उसको कम मिकदार में पानी चाहिए. तो इससे जब एवापोरेशन होती है तो वो भी कम मिकदार में होती है, तो इसलिए वो कार्निया से भी कम मिकदार में जो टेयर है वो खींच लेती है. तो ये आपने जरूर ख्याल रखना है कि जो क्लिनिकल एप्लीकेशन उसका क्या है कि अक्सर आपके पास जो हाई वाटर कंटेंट लेंस वेयर आते हैं वो कहते हैं कि मुझे ड्राइनेस और ये चीजें ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो अब ये आप उनका जो डेली एक्टिविटीज है उस पे जरा अपने ख्याल रखना होता है
کہ کہیں اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز اس طرح تو نہیں ہے کہ زیادہ ہیٹ آنکھوں کے سامنے یا زیادہ ایئر آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے اور یہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس کی یہ جو پروپوریشن ریٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے وہ تندور پہ کام کرتا ہے, مطلب ہم نے انڈر گریجویٹ میں ایک اسٹوڈنٹ کو ان کے وہ پروجیکٹ دیا تھا کہ یہ جو روٹی پکاتے تندور والے, اس میں وہ دو قسم کے تندور ہے, ایک وہ زمین میں ہوتی ہے, ایک ہی جو زمین سے اوپر ہے. آپ لوگوں نے دیکھے ہیں؟ یس سر. مطلب یہاں پہ یہ جو اس میں یہ پیکو کے سامنے یہ جو مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ میں وہ کارنر میں اگر آپ دیکھیں اس میں جو تندور ہے تو وہ زمین کے اندر نہیں ہے. تو ہم اس پہ بھی وہ کراتے ہیں کہ بھئی جو ڈرائی آئیز ہے وہ ان دونوں میں سے کس میں زیادہ مطلب پروڈیوس ہو جاتی ہے, کہ آیا یہ جو زمین والے تندور میں ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں یا جو دوسری والی ہے اس میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو مثلا اگر اسی طرح ایک پیشنٹ تندور پہ کام کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی گلاسز تو مجھ سے جب میں بار بار وہ جھکتا ہوں تو وہ تندور میں گرتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے, ہائی مایوپک, اب میں کیا کروں, تندور میں اگر میں کچھ نہ پہنوں تو وہ نیچے روٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اب آپ کیا کریں؟ مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کو آپ یہ ایڈوائز کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے کنٹیکٹ لینس بھی آپ کے لیے ڈینجرس ہے, گلاسز بھی آپ کے لیے ڈینجر ہے, تو آپ پروفیشن چینج کریں. لیکن بات ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کہیں کہ بھئی میں کام ایسا کرتا ہوں کہ گرمی ہوتی ہے اور پنکھا سامنے ہوتا ہے, تو وہ پنکھا اگر اس کے سامنے ہے تو اس کے لیے اگر ہائی واٹر کنٹینٹس لینس ہے وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو لو واٹر کنٹینٹ. تو اس کو آپ نے یہ ڈالیں گے کہ اگر اس کو پرابلم زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہائی واٹر کنٹینٹ میں بھی یوز کریں, تو ان سے کہیں کہ ڈائریکٹ ہیٹ اور ڈائریکٹ ایئر جو ہے اسے آپ نے اب اوائڈ کرنا ہے. جیسے اے سی اگر سامنے ہو تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھئی بجائے اس کے کہ آپ کا فیس ٹورڈز اے سی ہو, آپ کا بیک ٹورڈز اے سی ہونا چاہیے. کلیئر ہو گئی بات؟ یس سر. اوکے, گو اہیڈ. یہ کلینکل پکچر ہے پرپریشن انڈیوس ڈیسیکیشن اسٹیننگ آف دا سپرفیشل ایپیتھیلیم. ٹھیک ہے, کچھ اور کنسیڈریشنز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے گڈ ویژن کے لیے, کیونکہ اگر ڈی سینٹرڈ ہوگا تو اس کی ویژن پرابلم ہوگی. کمفرٹ اور میکینیکل ایشوز بھی ہوں گے ڈی سینٹرڈ لینس میں, کارنیل ایکسپوجر ہو جائے گا اس کی وجہ سے. موومنٹ جو ہے منیمم سافٹ کنٹیکٹ لینس کو منیمم اماؤنٹ آف موومنٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے کلیئر ڈیبریز کلیئر کرنا ہوتا ہے انڈر لینس, اور کمفرٹ کے لیے بھی ڈیبریز میں زیادہ تر جو سلاگڈ آف ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ان کو موومنٹ کے ساتھ پھر کلیئر کرنا ہوتا ہے, تو ایک منیمم اماؤنٹ آف موومنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. فزیولوجیکل کنسیڈریشنز, انٹینڈیڈ لینس یوزیج از ریلیونٹ, کتنا وہ یوز کرتا ہے, ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے, ڈیلی ویئر ہے, کیا اس کی انٹینڈیڈ لینس یوزیج ہے. فار ایکسٹینڈیڈ ویئر cornea's minimum requirements must be met. Lesser open eye requirements apply to daily wear, and extended wear requirements are always greater than the daily wear. تو جو کارنیا کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ کلوزڈ آئی پہ میٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ فزیولوجیکل کنسیڈریشن میں ہے. ایڈیما سائیکل, ہمیں پتہ ہے کہ اوور نائٹ نارملی جب ہم رات کو جب انسان سوتا ہے اس کی آئیز جو ہیں وہ جب کلوز ہوتی ہیں تو آکسیجن کی سفیشینٹ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اوور نائٹ ایڈیما ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ان دا مارننگ when he opens the eyes تو ایک ڈی سویلنگ کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جب ہم سافٹ کانٹیکٹ لینسز جب یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک اوور نائٹ ایڈیما ہوتا ہے, اور جب پھر نیکسٹ ڈے پہ جب وہ آئیز اوپن ہوتی ہیں تو اس میں ڈی سویلنگ جو ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پرسسٹنٹ کرونک ریزیڈول ڈے ٹائم ایڈیما ہوتا ہے. تو اس ایڈیما کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیلی ویئر لینزز میں جو آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی ہے اس کی ویلیو 24, یہ ایکسٹینڈیڈ ویلیو دی گئی ہے کہ 24 ہونی چاہیے یا 9.9%, اور ایکسٹینڈیڈ ویئر کے لیے 17.9% ایکسٹینڈیڈ ویئر کے لیے, یا اس کی جو آکسیجن ٹرانسمیسیبلٹی ہے دیٹ شوڈ بی 87 ٹو پریونٹ دا اوور نائٹ ایڈیما.
lens thickness to achieve zero daytime edema. اگر ڈیلی ویئر لینزز ہیں ٹھیک ہے 38% واٹر کانٹیکٹ لینزز ہیں تو اس میں 0.03 ملی میٹر لینس تھکنس ہونا چاہیے آئیڈیلی. اگر ہم آئیڈیل بات کریں 75% میں 0.16 ملی میٹر اس کی تھکنس ہونی چاہیے. ایکسٹینڈیڈ ویئر کے لیے 38% میں 0.009 ملی میٹر ہونا چاہیے. 75% واٹر کنٹینٹ میں 0.046 ہونا چاہیے. اور اس کی جو کمپرومائز فگرز ہیں ایکسٹینڈیڈ ویئر کے لیے وہ 38% کے لیے 0.023 ہے جبکہ 75% کے لیے 0.117 ملی میٹر تھکنس ہے. تو یہ تھکنس جو ہے یہ ڈے ٹائم ایڈیما کو منیمم کر سکتا ہے یہ آئیڈیلی. All lenses currently available cause greater than 8% overnight edema. Intermittent extended wear 1 to 2 nights per week is maximum advisable. ویسے تو مطلب ہم ایڈوائز نہیں کرتے لیکن اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اس میں میکسیمم جو ہے 1 to 2 nights per week جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی بیک سرفیس جی جی یہ جو کمپرومائز فگرز کا بتایا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی. کمپرومائز فگر یہ والے جو ہیں کمپرومائز فگرز فار ایکسٹینڈیڈ ویئر. کمپرومائز فگرز مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کرے 38% واٹر کنٹینٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ ایکسٹینڈیڈ ویئر بنانا چاہے تو اس کی تھکنس بہت زیادہ کم کرنی چاہیے. مطلب 0.009 ملی میٹر کرنی چاہیے. لیکن اگر اس سے کم ہے اگر 0.023 ملی میٹر ہے تو مطلب اس میں چانسز ہے کہ یہ آپ کے جو آئی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اس لیے اس کو آپ اگر ایکسٹینڈیڈ ویئر بھی ہے تو موسٹلی اس کو آپ ایز ڈیلی ویئر یوز کریں گے. اور جیسے اس نے لیٹر میں لکھا اس کو کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر کا مطلب یہ ذرا میں ڈیٹیل آپ کو ایکسپلین کروں کہ ایکسٹینڈیڈ ویئر کس طرح ہم مطلب وہ یوز کریں گے. مطلب کیا ہے ایکسٹینڈیڈ ویئر پیریڈ کے لیے کیا میں 4 دن کنٹینیوسلی یوز کروں یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے. میں 3 دن کنٹینیوسلی یوز کروں یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے. میں 15 دن کنٹینیوسلی یوز کروں یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر میں یہ دیکھ لیں کہ 38% واٹر کنٹینٹ اگر ہو ٹھیک ہے اور 0.009 ملی میٹر ہو تو اس کو آپ ایکسٹینڈیڈ ویئر فار لانگ ٹائم یوز کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل جیسے ہم جو بینڈیج کانٹیکٹ لینزز ہوتے ہیں تو اس میں بینڈیج کانٹیکٹ لینزز میں ہم واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ کرتے ہیں 75% کرتے ہیں اور تھکنس بھی بہت ڈیکریز کرتے ہیں. اگر بینڈیج کانٹیکٹ لینز آپ لوگ دیکھیں تو اکثر جب 10-15 دن میکسیمم ہم 14 days تک ایڈوائز کرتے ہیں لیکن جب آپ نکالتے ہیں وہ معمولی سا بھی اس کو وہ کرے تو کٹ جاتے ہیں وہ لینزز. اس لیے کہ اس کو تو ہم تھراپیوٹک کانٹیکٹ لینز یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کی لائف بس 10-15 دن تک ہونی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ تھن بھی ہوتی ہے اور واٹر کنٹینٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جب اس لیے کہ واٹر کنٹینٹ انکریز ہونے سے تھکنس بڑھ جاتی ہے تو آکسیجن پرمیبلٹی تو انکریز ہو جاتی ہے لیکن وہ تھکنس جو ہے وہ اس کو کمپرومائز کرتے کہ آکسیجن پرمیبلٹی کو. تو اس لیے ایک طرف ہم واٹر کنٹینٹ انکریز کرتے ہیں دوسری طرف ہم تھکنس ڈیکریز کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن پاس ہو. تو جتنی دونوں کو اگر آپ کریں تو پھر آپ میکسیمم ایکسٹینڈیڈ ویئر لائک 14 days تک یوز کر سکتے ہیں جسٹ لائک دا بینڈیج کانٹیکٹ لینز. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی ایک کو ریڈیوس کرتے ہیں مطلب واٹر کنٹینٹ کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں جیسے 38% میں آ گئے یا سینٹرل تھکنس انکریز ہو جاتی ہے تو پھر جو ٹائم پیریڈ ہے ایز یوز آف ایکسٹینڈیڈ ویئر وہ پھر ریڈیوس ہو جاتے ہیں. تو جو کمپرومائز کیسز ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر کا مطلب یہ کہ وانس ان اے ویک فار اوور نائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے اگر فرض کریں 75% واٹر کنٹینٹ ہے اور 0.009 ملی میٹر آپ نے وہ تھکنس رکھا دونوں کو مطلب ایکسٹریم پہ ایک ایکسٹریم 10 پہ لے گئے اور واٹر کنٹینٹ کو ایکسٹریم ہائی پہ تو یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر آپ یوز کر سکتے ہیں till 14 days. لیکن اگر فرض کریں 38% واٹر کنٹینٹ ہے
اور thickness جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے 0.009 ملی میٹر کی جگہ 0.023 ملی میٹر ہے تو یہ کمپرومائز ہے اس کو مطلب آپ زیادہ ایکسٹینڈیبل مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا ہفتہ کنٹینیوسلی رکھیں یا 3-4 دن کنٹینیوسلی رکھیں. یہ وانس ان اے ویک اگر آپ ایک نائٹ کے لیے رکھیں یا 2 نائٹ کے لیے تو ٹھیک ہے. اگر جب 1 یا 2 نائٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ جاری نہیں کر سکتے ہیں ایز ایکسٹینڈیڈ ویئر. پھر آپ ایز ڈیلی ویئر یوز کریں پھر نیکسٹ ویک میں اسی طرح آپ کریں گے کہ اوور نائٹ آپ یوز کریں. تو یہ جسٹ لائک انٹرمیٹنٹ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہو گئے. اگر یہ آپ فل ایکسٹینڈیڈ دین یو ول کمپرومائز دا کارنیل ہیڈ. کلیئر ہو گئی؟ اچھا پھر بیک سرفیس ڈیزائنس. تو بیک سرفیس میں ہمارے پاس سنگل کرو. کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹس کو ذرا جگائیں, نیند آ رہی ہے میرے خیال میں ان کو. کوشش کرتا ہوں. اوکے گو اہیڈ. بیک سرفیس ڈیزائن میں ہمارے پاس سنگل کرو لینسز ہیں جو کہ مونو کرو ہوتا ہے, ایک ہی کرو ہوتا ہے, بیک سائڈ پہ کوئی پیریفرل ٹرانزیشن زونز نہیں ہوتے. پھر ہمارے پاس بائی کرو ہے جس میں سیکنڈ کرو جو ہے دیٹ از 0.8 to 1 millimeter flatter than the BZR, about 0.5 to 0.8 millimeter wide ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس پھر بلینڈیڈ ملٹیپل اسفیریکل کروز آتے ہیں جو کہ ملٹی کرو ہے. ٹھیک ہے, یہ اسفیرک بیک سرفیس ڈیزائن بھی ہیں. چینجز ان بیک پیریفرل کرو اسپیشلی دا ریڈیل ایج لفٹ افیکٹ لینس موومنٹ سبسٹینشیلی. ہمارے پاس جو بھی چینجز ہوں گے پیریفرل کرو میں وہ ہمارے پاس لینس موومنٹ کو سبسٹینشیلی افیکٹ کرے گا. تو یہ جو بیک سرفیس ڈیزائنز ہیں اور یہ جو ایکسٹینڈیڈ ویئر اور ہم انٹینڈڈ یوزیج پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں لینس کی پیرامیٹرز کو افیکٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کا امپورٹنٹ رول ہے. فرنٹ سرفیس ڈیزائن. فرنٹ سرفیس ڈیزائن از امپورٹنٹ ٹو lens fit, comfort. Usually the front optic zone diameter defines the effective optic zone diameter of a soft lens, especially when used in combination with a simple back surface design. سر یہ تھوڑا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ فرنٹ سرفیس ڈیزائن ہوتے ہیں اور بیک سرفیس ڈیزائن یہ 100% آپ اس میں وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کون سا وہ اچھا ہے اور کون سا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کارنیا کی ٹورسٹی پہ. اگر فرض کرے کارنیا جو ہے وہ اسفیریکل ہے لیکن اسٹگمیٹزم ڈیو ٹو لینس ہے تو اس کیس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ فرنٹ سرفیس ڈیزائن اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. اگر فرض کرے کارنیا میں ٹورسٹی ہے تو اس میں اگر آپ فرض کرے آپ فرنٹ سرفیس ڈیزائن وہ کریں اور ٹورسٹی زیادہ ہے تو اس میں لینس کی موومنٹ ایب نارمل ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ کو بیک سرفیس جو ٹورسٹی ہے وہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ لینس کی موومنٹ کو آپ وہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس میں بیک سرفیس ٹورسٹی انڈیوس کریں تو وہ ٹورسٹی بذات خود اسٹگمیٹزم کریٹ کرتی ہے, تو اس میں پھر آپ اس اسٹگمیٹزم کو کور کرنے کے لیے فرنٹ سرفیس پہ بھی ٹورسٹی لاتے ہیں. تو اس لیے یہ بائی سرفیس یہ فرنٹ سرفیس بھی ہے اور بیک سرفیس بھی ہے. تو یوزلی کہتے ہیں کہ اگر فرض کرے آپ بیک سرفیس کو اسموتھ رکھے اگر ٹورسٹی زیادہ نہیں ہے اور اگر اسٹگمیٹزم وغیرہ ہے اور وہ فرنٹ سرفیس پہ آپ ڈالیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے ویئرنگ میں ایز کمپیئر ٹو بیک سرفیس ڈیزائن یا بائی ٹورک جس کو کہتے ہیں کہ فرنٹ اور بیک. اس لیے کہ جو جتنی بھی ٹورسٹی آپ انکریز کرتے ہیں تو لینس کی تھکنس میں ویریشن آ جاتی ہے, تھرو آؤٹ سیم نہیں رہتی ہے. جہاں پہ ٹورسٹی ہے وہاں پہ لینس کی تھکنس چینج ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے موومنٹ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. تو ان شارٹ کہ اگر پاسبل ہو فرنٹ سرفیس پہ ٹورسٹی ہو بیک سرفیس اسموتھ ہو تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ ایک ڈائگرامیٹرک پریزنٹیشن فرنٹ آپٹک زون ڈائیمیٹر کی. Front surface design is commonly bicurve. Periphery is chosen to thin the edge. Intersection of the front optic zone radius and peripheral curve defines the front optic zone diameter. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کا جو انٹرسیکشن ہے اس کو فرنٹ optic zone diameter کہتے ہیں. Multiple peripheral spherical curves and continuous aspheric is uncommon.
Front surface may also include bifocal or multifocal components such as continuous aspheric surface, concentric bifocal, flat top segment. ये फिर जिसका bifocal एस बायो क्या होगा वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे. Soft lens edge design. The edge positioned under both lids. Edge has relatively little effect on comfort. Edge design may be limited by manufacturing patent issues. Thickness governed by durability considerations rather than comfort physiological concern. Soft contact lens की जो edge है that are both क्योंकि वो जो उसका diameter large होता है तो both lids के अंडर उनके. Aspheric soft lens. Here, aspheric means a conicoid, a mathematically regular non-spherical surface or shape. The description aspheric is used regardless of whether the prescription is spherical or toric. इसमें हमारे पास देखें ये aspheric जो है वो sections है. ये ellipse है एक parabola and this is a hyperbola. So इनकी जो eccentricity value है एक circle की जो होती है that is 0. तो जितनी इसेंट्रिसिटी वैल्यू फिर ज़्यादा होती है उनकी जो पेरिफेरल फ्लैटनिंग है वो ज़्यादा होती है. तो एलिप्स की देखें 0.5 है, पैराबोला की उससे ज़्यादा 1 है, तो ये फ्लैटनिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है. Aspherics attempt to optimize the lens-cornea relationship. Aspherics reduce local bearing pressure due to peripheral curve transition zone discontinuities. And it has increased lens movement. सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस वेरिफिकेशन. अब हमारे पास जो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं उनको हम वेरीफाई किस तरह करते हैं. लेंस वेरिफिकेशन ensure correct lens is dispensed, quality of manufacturing, assesses changes in contact lens with wear, verify trial lens set. मतलब हम वेरीफाई क्यों करते हैं ताकि हम देखें कि जो लेंस हमने प्रिस्क्राइब किया तो वो करेक्टली डिस्पेंस हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है. और विद टाइम वेयरिंग जब सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस विद टाइम जो है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं तो उसकी वेरिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है. और ट्रायल लेंस सेट को मतलब उसकी हम ओवर रिफ्लेक्शन करके हम उसको देख सकते हैं कि जो ट्रायल लेंस सेट है वो उसकी वेरिफिकेशन करें. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हम वेरीफाई करते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का हम देखते हैं, उसका पावर देखते हैं, लीनियर पैरामीटर्स हम जज करते हैं, एज प्रोफाइल देखते हैं और लेंस क्वालिटी चेक करते हैं. Rigid and soft contact lenses should be hydrated in a soaking solution for 12 to 24 hours before verification procedures are conducted. तो उसको हम फिर हाइड्रेट करते हैं at least 12 to 24 hours before verification. Radius of curvature हम किन इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. रेडियोस्कोप से कर सकते हैं, मॉडिफाइड कैरेक्टोमीटर से कर सकते हैं, टोपोस्कोप, Moyer fringe deflectometer, radius checking device, topographical mapping system, electrical conductivity method and microspherometer. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को वेरीफाई करने के लिए. Then lens power verification. ये कुछ पैरामीटर जो हैं फ्रंट एंड बैक सरफेस रेडियाई हो गए, सेंटर थिकनेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फ्रॉम दीज पैरामीटर्स द फ्रंट एंड बैक वर्टेक्स पावर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस कैन बी कैलकुलेटेड. The Fosimeter, otherwise known as the lensometer, simply and accurately measures the focal length of the lens surface. उसकी इन पैरामीटर्स के बाद हम Fosimeter से उसका focal length जो है that gives us the lens power. और back vertex power, the parameter usually referred to by laboratories, जो हम usually जो power कहते हैं तो that is actually the back vertex power. As a measure of the power of contact lenses is the back vertex power. The Fosimeter provides accurate measurements with the following tolerances. अगर अगर 10 डायोप्टर तक कोई पावर तो उसमें 0.12 टॉलरेंस आएगी, और अगर 10 डायोप्टर से ज़्यादा है तो उसमें 0.25 डायोप्टर आएगी Fosimeter के साथ. Measuring the back vertex power of spherical and toric contact lenses. The lens is dabbed with a lint-free cloth tissue to remove excess water. इसको पहले हम एयर चेक करते हैं. एक lint-free cloth होता है, उससे जो
सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है, उससे कोई भी अगर उसमें कोई एक्सेस वाटर है तो उसका हम ड्राई करते हैं उससे. Then the soft contact lens is centered on the faucimeter support and centered on the faucimeter support concave side down. तो faucimeter में जो soft contact lens है उसको जो concave side है that should be down. The mires are focused and the reading is taken off the power drum. The soft contact lens can also be measured by immersing the lens in saline content contained in a wet cell. Because the lens power is measured in saline, the value has to be multiplied by 4 to calculate the true lens power in air. जो भी हम ये immersion technique से अगर हम लेंस की पावर को फाइंड आउट करते हैं तो that has to be multiplied by 4 in order to calculate the true lens power in air. ठीक है, because we want the power in air, not in hydrated state. Measuring the front vortex power of RGP and soft contact lenses. The procedure used to measure BVP is used for front vortex power, except that the lens is centered concave side up on the faucimeter support. Back vortex power में हमने पढ़ा कि उसकी concave side जो है वो that should be down. Front vortex power में it should be concave side should be up ताकि वो उसका front vortex जो है front surface हमारे पास आए measurement में. Linear parameters कौन से हैं? ये मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कंटैक्ट लेंस के पावर को कभी भी फॉसिमीटर पे वो न किया करें. ये उस पे अक्सर जब आप ये लगाते हैं ना, ये जो आजकल जो ये मटेरियल ये जो फर्ज कर आरजीपी लेंस है तो हार्ड होते हैं, उसको तो आप कर सकते हैं. लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बताऊं. एक तो ये कि इम्पोर्टेंट क्या है, कंटैक्ट लेंस जो आरजीपी है या सॉफ्ट है, सॉफ्ट में आपके पास पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन आप जितना टाइम लगाएंगे इस पे वो वाटर कंटेंट के उसमें चेंज आ जाते हैं ड्यू टू एवापोरेशन, और वो पावर में भी आपको वो चेंज आ जाते हैं. दूसरी बात यह कि डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फॉसिमीटर पे कंटैक्ट लेंस को चेक करने में. कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सेंट्रेशन उसकी डिफिकल्ट होती है. जितनी आप ज़्यादा हैंडल करेंगे इतनी ही लेंस के जो सरफेस है उस पर स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो बजाय इसके कि आप कंटैक्ट लेंस पावर को वेरीफाई करें, इससे पहले आप ट्रायल लेंस पे जब आप वो करते हैं, अगर लगाते हैं और पेशेंट को, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि भाई आपकी एक्यूरेट पावर आ जाए, ताकि दोबारा आपके पास जब कंटैक्ट लेंस पेशेंट की जो प्रेस्क्राइब कंटैक्ट लेंस है वो पहुंच जाए और आपको कंटैक्ट लेंस की पावर कैलकुलेट करने की जरूरत ही न पड़े. जो हमारे पास फॉसिमीटर होते हैं, एक तो इसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो चाइना होते हैं, उनकी भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कंटैक्ट लेंस में नहीं है. इवन जो नाइकन वगैरह वो है तो उसमें हैंडलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और कंटैक्ट लेंस के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें. तो ये जो आम फॉसिमीटर है उस पर कोशिश करें कि न किया करें. जो लेंस एनालाइजर है उसमें कंपेरेटिवली आसान होता है, इसलिए कि जो लेंस एनालाइजर है उसमें हैंड फ्री होता है, जबकि ये फॉसिमीटर पे जो है उसमें हैंड फ्री नहीं होता. आपको ऊपर से वो करना होता है, नीचे से देखना होता है, तो वो स्पेस इतनी कम हो जाती है कि आप इतनी ज़्यादा इस पे वो हैंडलिंग करेंगे कंटैक्ट लेंस की कि उसकी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सेकंड, जो आरजीपी लेंस है, तो आरजीपी लेंस में पावर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करते हुए जितनी उसकी बेस कर्व प्रॉब्लम क्रिएट करती है. और बेस कर्व जो है वो आप फॉसिमीटर से मालूम नहीं कर सकते हैं इसकी. तो ये कोशिश न क्या करें कि भाई कंटैक्ट लेंस को आप उसी तरह से, जब अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाए और उसने कंटैक्ट लेंस वो यूज़ कर रहे हो, किसी और ने प्रिस्क्राइब किया हो, और आप कहें कि भाई दे दे कि मैं कंटैक्ट लेंस की पावर जो है वो आपको कैलकुलेट करके दो. इसलिए एक और चीज़ इसमें है कि सिर्फ कंटैक्ट लेंस की पावर कैलकुलेट करने से फ़ायदा नहीं पहुंचता है. आपको इसी कंटैक्ट लेंस की बेस कर्व और इस कंटैक्ट लेंस की डायमीटर भी, इसी की इन तीनों की कम्बिनेशन से इफेक्ट पड़ता है. जो कर्वेचर है, कर्वेचर चेंज करने से भी पावर डिफरेंट हो जाती है. मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद ये इसमें आगे हो इसकी प्रेजेंटेशन में, कि अगर फर्ज करें आप कंटैक्ट लेंस को स्टीप करना चाहते हैं, तो वो एक फार्मूला है कि स्टीप एड सैम और फेब का, कि स्टीप एड माइनस, अगर आप स्टीप करते हैं तो माइनस एड किया करें. तो जब आपने एक कर्वेचर मुहैया नहीं की है
اور آپ نے پاور میئر کی ہے تو دوسری کانٹیکٹ لینس اگر آپ اسی پاور کے منگوائیں، ٹھیک ہے، جبکہ دونوں کی کرویچر میں ڈفرنس ہو تو آپ کا نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ مختلف آئے گا. تو اس لیے میں کبھی بھی کانٹیکٹ لینس کو میں فوسی میٹر سے اس کے پاور کو میئر نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک تو اس کا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے، کیونکہ کرویچر میں میئر نہیں کر سکتا ہوں تو صرف اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ لینس کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کرتے ہیں تو آپ خود اس کے لیے کانٹیکٹ لینس منگوائے اور خود ڈسپینس کرے. یہ نہ کرے کہ آپ نے پرسکرائب کیا اور کسی دوسرے کو نے دے دیا. آپ صاف ان سے کہتے کہ اگر کسی دوسرے نے دے دیے تو میں اس کے پاور اور پیرامیٹر کو میں میئر نہیں کر سکوں، اس لیے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. تو آپ خود پرسکرائب کریں اور خود ڈسپینس کریں. اگر کسی اور نے اس کو ڈسپینس کیا ہے اور وہ آپ کے پاس آ جائے تو کوشش کر کے کہ اسی اور کے ڈسپینس کیے ہوئے کانٹیکٹ لینس کو آپ ہینڈل نہ کریں، کہ اس کی آپ پاور کیلکولیٹ کر کے بھئی اس کی پاور کیا ہے، اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوور ریفریکشن کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی اس کانٹیکٹ لینس کا جو پاور ہے یہ کم ہے، اس لیے کہ میں نے اوور ریفریکشن کی تو جب سپوز ایگزامپل کہ -1 ڈیپٹر میں اوپر لگاتا ہوں تو آپ کی جو نظر ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. تو آپ ان سے یہ کہیں کہ چونکہ پاور میں فرق ہے اس لیے آپ 24 آورز کے لیے کانٹیکٹ لینس ریموو کریں اور دوبارہ آپ آ جائیں اور آپ اس کا دوبارہ ریفریکشن کریں، فریش میجرمنٹ کریں نئے کانٹیکٹ لینس کے لیے. کلیئر سر؟ جی جی سر وہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تھا، ان کو کانٹیکٹ لینس سر پرسکرائب ہوا تھا -2 کے ساتھ -1 کا سلنڈر. جی تو سر جب ان کے لیے ٹورک لینس آرڈر کیا تو سر وہ کہتا ہے مجھے پہن کے دکھائی نہیں دیتا اس میں نا. تو سر جب اس کی میں نے اوور ریفریکشن کی تو اوور ریفریکشن پہ سر اس کا اگین -1.5 سے -1 کا سلنڈر آ رہا تھا. تو اٹس مین کہ سر وہ لینس خراب ہے یا کیا اس کی ریفریکشن غلط ہوئی تھی؟ یہ اب کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب ایج اس کی کتنی تھی؟ سر ایج تقریباً سر وہ 22-23 ایئرس کا تھا، لیکن سر وہ کلاسز میں -3 سے -1 کا سلنڈر ہی یوز کر رہا تھا اور وہ بالکل اوکے تھا اس کے لیے. اچھا تو یہ میں آپ وہ کہنا چاہتا کہ اس میں 2-3 چیزیں آپ نے دس اے گڈ کویسچن، ویری گڈ کویسچن. مطلب کل کی بات ہے، کل میں مطلب ایک پیشنٹ پہ حیران ہو گیا کہ یہ آج کل ذرا یہ زیادہ خیال رکھیں. ایک پیشنٹ کی پرسکرپشن ود ان 6 months میں 1.2 ڈیپٹر -1.2 ڈیپٹر انکریز ہو گئی ہے. اباؤٹ 14-15 ایئرس کا بچہ تھا، یہ ملکان سے تھا. اب 2 بھائی ہے، 2 میں سے ایک میں جو ہے نا 0.25 کا چینج بھی نہیں آیا، جبکہ دوسرے میں جو ہے 1 ڈیپٹر مطلب 5.5 سے 6.75 تک وہ پہنچ گئے ود ان 6 months. تو اب اگر فرض کریں ایسا پیشنٹ آپ کے پاس 16-17 سال آ جائے، اگر میں اس کو فرض کریں 6 مہینے پہلے میں نے کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کی ہوتی، ٹھیک ہے، اور اب یہ دوبارہ آ جاتا اس کے ساتھ انہیں گلاسز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی 6.5 ویژن تھی، اب وہ 6.24 ہو گئی. تو اگر اسی وقت میں کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کرتا اور آج یہ کسی دوسرے بندے کے پاس چلا جاتا تو دوسرا بندہ یہ کہتا کہ بھائی کانٹیکٹ لینس کا جو نمبر ہے وہ ان کو غلط دیا گیا ہے، یہ تو 6.24 ویژن ہے، لیکن ایکچولی لینس کا نمبر صحیح تھا اس وقت، ابھی یہ انکریز ہو گیا. تو یہ آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے نمبر وہی اسی نمبر کے ساتھ 6.5 یا 6.6 ویژن تھی، لیکن اب نمبر انکریز ہو گئے ہے اور اس لیے چینج ہو گیا. اب اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی کنفرمیشن جیسی یہی آپ نے وہ اس کا وہ جواب دے دیا کہ بھائی جو گلاسز ہے اس وقت جو پرسکرائب کی تھی کیا اسی پرسکرپشن کے مطابق انہوں نے گلاسز بنائی ہیں کہ نہیں. اسی پرسکرپشن کے مطابق اگر انہوں نے گلاسز بنائی ہے تو وہ گلاسز کے ساتھ چیک کریں. اگر فرض کریں گلاسز نہیں بنائی ہے لیکن اس کے پاس وہ گلاسز کا پرسکرپشن ہے، اسی پرسکرپشن کے مطابق آپ ریفریکشن باکس سے لینس لگا کے چیک کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسی پرسکرپشن کے ساتھ اسپیکٹیکل میں چیک کیا اور اسی پرسکرپشن کے پاس اگر ویژول ایکوٹی سیم ہے، جیسے آپ نے ابھی بتا دیا کہ پرسکرپشن جو گلاسز تھے اس کے ساتھ ویژول ایکوٹی صحیح تھی، اٹ مینس کہ کانٹیکٹ لینس میں پرابلم ہے.
اگر اسی پرسکرپشن کے ساتھ ویژول ایکوٹی کم ہے تو چانسز یہی ہے کہ بھائی نہیں اب یہ ریفریکٹو ایرر بڑھ گئی ہے. اس وقت جو ہے وہ کانٹیکٹ لینس صحیح پرسکرائب کی گئی تھی, گلاسز صحیح پرسکرائب کی گئی تھی, لیکن ٹائم ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا, ریفریکٹو ایرر بڑھ گئی, اس لیے اب ان کو نئے نمبر چاہیے. اور یہی جو میں کل کی آپ کو وہ بات بتا رہا تھا, حالانکہ لڑکا تھا لیکن اس کا فادر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ یوز نہیں کرنے, کہتا ہے کہ اگر کانٹیکٹ لینس ہو تو میں نے کہا یار یہ 14-15 سال کا ہے, اس میں چانسز زیادہ ہوتے, چلو ذرا 6 months ویٹ کرتے ہیں, 6 مہینے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں. تو وہ 6 مہینے کے بعد جب میں نے چیک کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں تو کافی چینج آ گیا. تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی واقعی یہ صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ ابھی تک اس کو ہم 6 مہینے میں پھر دوبارہ کانٹیکٹ میں جو ہے نیا سیٹ منگوا دیتے. تو اس میں یہ بھی ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر فرض کر آپ کے پاس انڈر 17 کے پیشنٹ آ جاتے ہیں اور مایوپک ہو تو اس میں بھی یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ نمبر انکریز ہوتا جائے. تو فرسٹ وزٹ پہ ان کو کانٹیکٹ لینس پرسکرائب نہ کریں, 6 months کے لیے جو ہے ان کو گلاسز دے اور دیکھیں کہ 6 months میں ان میں ویریشنز کتنی آتی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر کے بھائی مجھے کانٹیکٹ لینس اس کو اب پرسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہ جو آپ نے بات بتائی تو اس میں ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ لینس میں ہی پرابلم ہے. اچھا دوسری بات یہ یاد رکھنے, اب بھی یہ میرے خیال میں 3-4 ہفتے ہو گئے او پی ڈی میں ایک پیشنٹ آیا تھا, میرا ایک پیشنٹ تھا اور اس میں سوری ایک منٹ میرا ایک فون. ہیلو جی سر جی ہیلو ایمل سر جی میں ایک ذرا کلیئر کرتا ہوں کہ یہ دوسری چیز آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ ابھی 3-4 ہفتے پہلے ایک کیس میرا آیا تھا کانٹیکٹ لینس کا. جب ان کو 6 مہینے پہلے ہم نے کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کی, ادھر او پی ڈی میں آیا تھا, وہ یمنا وغیرہ وہ لوگ موجود تھے, ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے. تو جب ان کو ہم نے دیکھا اسے کہا کہ بھئی اس لینس میں جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی, میں نے اسے کہا کہ بھئی کیسے یمنا ان سے چیک کرائے. جب انہوں نے کہا کہ بھئی دونوں لینس میں جو ہے وہ فرق تھا, ایک جو ہے وہ اوور کریکٹڈ, مطلب ایک پہ پلس نمبر لگائے تو ویژن نارمل ہو جاتی ہے, دوسرے پہ مائنس نمبر لگائے تو ویژن نارمل ہو جاتی ہے. پھر میں نے اسے پوچھا سچ کہ بھئی ٹاسک میں نے کہ بھئی اس کا کیا حل ہے. سب نے یہی بتا دیا کہ بھئی اس کا تو یہی حال ہے کہ بھئی اب دوبارہ جو ہے لینس چینج کرنے ہوں گے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ہیلو, سو تو نہیں رہے؟ جی سر بس جاگ رہے ہیں سر. یہ اچھا میں نے کہا ہے کہ ابھی 3-4 ہفتے پہلے ایک پیشنٹ میرا آیا تھا, کانٹیکٹ لینس یوزر تھا, لیکن جب ہم نے وہ جی سر اب مجھے کانٹیکٹ لینس سے نظر نہیں آ رہے, جب ہم نے اس کی ویژول ایکوٹی چیک کی تو ویژول ایکوٹی کافی ہو. پہلے اس کے ساتھ جب میں نے کلینک کا چیک اس پہ دیکھا تھا تو وہ ہائی مایوپ تھی وہ خاتون, تو میرے خیال میں 6 یا 6.9 ویژن تھے. اب جب ہم نے دیکھا 6.24 پہ آئی تھی, ہم نے پھر اس پہ اوور ریفلیکشن, مطلب میں تو بیٹھا تھا, انہوں نے کہ تو ایک بھی میرے خیال میں کچھ +2 جب ایکسٹرا لگا لیتے تھے تو تب ویژن نارمل ہو جاتی, دوسرے پہ کچھ +2 لگ بھگ تھا کہ وہ مائنس لگا لیتے تو ویژن نارمل ہو جاتی تھی. تو انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اب تو یہ کانٹیکٹ لینس چینج کرنے ہوں گے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کیس کے بارے میں؟ سر اس تو میں بھی اگر ویژن فلکچویٹ ہو رہی ہے نا, تو اس میں بھی ہم پہلے تھوڑا ویٹ کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ایک دم سے نیو پرسکرائب وہ جو ہے 6.24 تک ویژن آگے اسے بھی ڈراپ ہو گئے, وہ پیشنٹ کو انتظار نہیں کر سکتا تھا. تو چینج کریں گے سر گلاسز دے دیں ان کو فی الحال. پھر یہی سارے آپشن وہ لوگ بتا رہے تھے اور میں نے ودن 1 سیکنڈ جو ہے وہ ٹھیک کیا. اور ٹورک لینس تو نہیں تھا سر؟ نہیں, اسفیریکل. سر لینس الٹا تو نہیں پہنا ہوا تھا؟ وہی وجہ تھا, لینس الٹے پہنے تھے.
मैंने आपको हैंड्स दे दी कि एक Left, सेकंड right, में नहीं देखिए तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, तो ये ज़रा आप ये कोई ख्याल क्या करें कि आप कहें कि भाई उसकी जो है ना -1 में उसके ऊपर लगा लेता तो वो ठीक हो जाती थी। तो आप दूसरे की ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पेशेंट अक्सर मेरे पास आ जाते हैं और ये जो उधर मैंने उनको पूरा कर, अभी तो मैंने आपको एक हेल्प भी दे दी कि विद इन 1 सेकंड मैंने ठीक किया ना, तो ये वो कह रहे थे कि भाई चेंज है। तो ये जो आपने केस बताई इसमें जो मोस्ट कॉमन है कि आपको अगर पता चल गया एक लेंस पे, तो ये जहन में ख्याल रखें कि दूसरे के साथ ये चेंज तो नहीं की गई है कि राइट वाला लेफ्ट वो लेफ्ट है। ये मोर देन 80% केस में आपके पास यही चीज आएगी कि आप कहेंगे कि भाई कॉन्टैक्ट लेंस की जो वो है प्रिस्क्रिप्शन वो गलत है, लेकिन मोर देन 80% केसेस में यही प्रॉब्लम होता है कि लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे होते हैं, और इससे आपको जो है वो नंबर आप कहते हैं कि भाई एक पे मैं माइनस लगाऊं तो वो ठीक हो जाती है, दूसरे पे मैं प्लस लगाऊं तो। जब भी आपके पास सिंपल एक क्लू ये है कि जब भी आपके पास अपोजिट ओवर रिफ्रैक्शन आता है, सिंपल ये बात नोट करें बस, कि एक आई के कॉन्टैक्टनेस पे अगर आप माइनस लगाते हैं वो ठीक हो जाते हो, दूसरे के कॉन्टैक्टनेस पे आप प्लस लगा के हुए तो बस 100% श्योर कि भाई ये लेंस चेंज हो गए, बस लेंस को चेंज करें कि भाई ये राइट वाला लेफ्ट पे गया हो, लेफ्ट वाला राइट पे गया है। ये बस आपने याद रखना जब आप कॉन्टैक्टनेस के ऊपर ओवर रिफ्रैक्शन करते हैं, चाहे आपने प्रिस्क्राइब किया हो या किसी और ने, जब आपके पास आ जाए कि भाई एक पे माइनस और दूसरे पे प्लस, या एक पे जो है ना एक्सेस अपोजिट में आ जाता है, अगर टारगेट के दूसरे में अपोजिट में आ जाता है, तो बस यूं समझे कि भाई ये जो है लेंस चेंज हो गए। सर जी जी सर ये कैसे, ये तो जरूरी नहीं है सर कि वो मतलब दोनों आईज में जो है ऑलरेडी पहले से अगर नंबर अपोजिट है ना सर, प्लस माइनस है, तो तब तो हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? नहीं 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 नहीं, बात सुने। अब ये जो केस थी उसको एक में जो है -14 डायप्टर वो कांटेक्ट में, ये शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, ये अफगानी खातून है, ये ओपीडी में बहुत ज्यादा आती है, उनके पेशेंट भी अक्सर होते हैं वो हाई मायोपी, एक में -14 यूज कर रही है, दूसरे में -16 यूज कर रही है, तो जो -16 कांटेक्टनेस है वो -14 वाले पे लगा लिया, तो उस पे ऊपर आ गया प्लस, जो -14 वाला है वो उस आंख पे लगा लिया जिसको -16 की जरूरत है, तो उसमें 2 माइनस ऊपर का केवल 16 हो गया ना। अगर फर्ज करें, मतलब मोस्ट केसेस में तो एनासोमेट्रोपिया होती है ना, मतलब आपको तो, हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। मतलब मैक्सिमम जो केसेस होते हैं, मैक्सिमम मतलब रेयर केसेस में आपको होंगे नजर आएंगे कि भाई एक आंख में भी -5 है तो दूसरी में भी -5 है, वरना मेजॉरिटी केस में आपको यूं आएंगे कि भाई एक आंख में -5 है तो दूसरे में -6 है या -4 है। तो अब सपोज मेरी एक आंख में -5 है और दूसरे में -6 है, तो जब ये -5 वाला आपने वो -6 वाले पे लगा दिया तो उसमें क्या होगी, 1 डायप्टर अंडर रह गई ना माइनस की, तो उसको -1 से बेहतर हो गया। और उसका जो -6 लेंस था आपने मेरे -5 पे मैंने लगा दिया, ठीक है, तो उसको मैंने ओवर किया तो उस पे प्लस नंबर आके वो नजर विजन बेहतर हो जाएगी। तो एक पे अगर प्लस आती है और एक पे माइनस आती है तो इट मींस के पेशेंट को एनासोमेट्रोपिया है और ये लेंस गलत हो गए हैं, इसलिए एक में ये प्लस से बेहतर होती है और दूसरे में माइनस से बेहतर हो जाती है। क्लियर होगी बात? यस सर। सर ये हम कांटेक्ट लेंस में फ्रंट वर्टेक्स पावर क्यों मालूम करते हैं? क्या मतलब है आपने? सर मोस्टली जब हम ग्लासेस वगैरह चेक करते हैं फर्स्ट मीटर पे तो सर हम तो बैक वर्टेक्स पावर देख रहे होते हैं ना। अच्छा, अगर ठीक अभी बता दूं। अच्छा, बेसिक मतलब इसमें ये होता है कि जब आप स्पेक्टिकल मालूम की पावर मालूम करते हैं तो जो बैक सरफेस से इफेक्ट होती है बैक सरफेस से, तो वो एक्चुअल जो है आपकी एमएच भी इफेक्ट डालती है, फोकस करती है उसकी पावर से, और वो पावर जो है उसके आगे और पीछे जो है एक ही रिफ्रैक्टिव मीडिया है विच इज एयर, ठीक है। जब कांटेक्ट लेंस आप इस्तेमाल करते हैं तो कांटेक्ट लेंस में ये होता है कि अंदर जो वो है कार्निया
اور کانٹیکٹ لینس کے بیک سرفیس کے درمیان جو وہ ہے وہ ٹیئر فلم آ جاتا ہے, سیم میڈیا نہیں ہے. تو جو فرنٹ سرفیس والا ہے, اس لیے آپ فرنٹ سرفیس کے پاور کو جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ سر ہم فرنٹ سرفیس اور بیک سرفیس دونوں معلوم کریں گے نا, تو پھر سر ہم کیا کہیں گے کہ اس کانٹیکٹ لینس کی پاور کیا ہے, فرنٹ کی بیس پہ یا بیک ورٹیکس پاور کی بیس پہ؟ نہیں, یہ تو دونوں کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب کرو سے وہ آپ معلوم کرتے ہیں, مطلب آپ پرسکرائب ایک ہوتے ہیں پرسکرپشن ایک وہ امیج فارمیشن کے لیے, تو جو ہم پرسکرائب کرتے ہیں پرسکرپشن میں جو ہم مطلب اسپیکٹیکلز کے لیے وہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا مطلب ہوتا ہے بیک سرفیس پاور سے. جو کنٹیکٹ لینس میں ہم وہ ہوتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتے ہیں فرنٹ سرفیس پاور سے. تو ہم جو کنسیڈر کرتے ہیں کنٹیکٹ لینس میں وہ فرنٹ سرفیس پاور کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور جو اسپیکٹیکل میں کنسیڈر کرتے ہیں وہ بیک سرفیس پاور کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جنرلی جو بیسک ہے وہ ٹوٹل کانٹیکٹ لینس میں آپٹیکل پاور ہی ہے, اس لیے آپٹیکل پاور ہے سارے کا سارا سسٹم اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا آگے اور پیچھے کا میڈیا چینج ہو جاتا ہے. جو کنٹیکٹ لینس ہے فرنٹ میں بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا جو ٹیئر فلم اس کی اپنی جو واٹر کنٹینٹ اور کرویچر ہے, ایک جو کارنیا اور کنٹیکٹ لینس کے درمیان ٹیئر آتا ہے اس کی ریفریکٹیو انڈیکس اس پہ بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو کارنیا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس میں ملٹیپل میڈیا آ گئے, ملٹیپل ریفریکٹیو انڈیسز آ گئے. تو اس میں آپ ایز اے ٹوٹل وہ کنسیڈر کریں گے, اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹیکٹ لینس جو پرسکرائب کرتے ہیں پیشنٹ کو, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ہائی پاور لینزز میں آپ کی جو ٹوٹل پاور ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک پیشنٹ ہے, اس کو آپ نے سپوز +18 ڈائپٹر جو ہے وہ پرسکرائب کیا ہے, سمجھ آ گئی. اب +18 ڈائپٹر کانٹیکٹ لینس کا کیا ہوگا, سینٹرل تھک ہوگی. تو یہ +18 ڈائپٹر کی تو کانٹیکٹ لینس اس کو اپنے کیلکولیشن سے تو بتائی کہ بھی اس کو تو +18 ڈائپٹر چاہیے جب آپ نے اسپیکٹیکل جو دے دیا, لیکن یہ جو آپ +18 ڈائپٹر اس کے کارنیا پہ لگائیں گے تو سینٹرل کی تھکنس کی وجہ سے مائنس لینس جو ٹیئر فلم ہے وہ مائنس لینس پروڈیوس کرتی ہے. تو وہ مائنس لینس جو پروڈیوس ہو گئی, اس مائنس لینس نے کیا کہ اس +18 کے کچھ پاور کو اس نے نیوٹرلائز کیا. تو آپ نے تو +18 لگا لیا, لیکن اس کا جو ایفیکٹو پاور ہے وہ +18 نہیں رہ گیا. یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا فارمولا ہے کیلکولیشن کا, یہ +10 سے ابو جو کانٹیکٹ لینس ہوتے ہیں اس میں یہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا کہ اس پہ یہ ایفیکٹو نہیں ہے 100%. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں +12 ڈائپٹر گلاس سے ایک بندہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہی ورٹیکس فارمولا اپلائی کیا ہے کانٹیکٹ لینس کے لیے, اور +12 کے آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ بھئی اس کو جو ہے اسپیکٹیکل +12 کی ضرورت ہے. آپ نے 10 کیلکولیشن کر لی کہ بھئی جو کانٹیکٹ لینس ہے وہ اس کو کتنی پاور کی چاہیے, 14 ڈائپٹر کی چاہیے, لیکن ایکچولی 14 ڈائپٹر کی نہیں چاہیے ہوگی, زیادہ چاہیے ہوگی. اس لیے کہ جب یہ +14 ڈائپٹر لینس آپ اس کو لگا دیتے ہیں تو جتنی پلس لینس کی پاور انکریز ہو جاتی ہے تو سینٹرل اس کی تھک ہو جاتی ہے, تو سینٹرل کا جو فاصلہ ہے کارنیا سے وہ کم ہوگی, جبکہ پیریفری کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوگی. تو کارنیا اور پیریفری آپ دا کانٹیکٹ لینس کے درمیان جو ٹیئر بن جاتی ہے رنگ فارم میں وہ ایز مائنس لینس پروڈیوس ہو جاتے ہیں. تو یہی مائنس لینس جو ہے وہ کیا کر دیتے کہ جو +14 ہے اس کے پلس پاور کو کچھ نیوٹرلائز کرتے ہیں, تو اس کا ایفیکٹو پاور آپ کے پاس +14 نہیں رہ جاتے, راؤنڈ اباؤٹ +13.5 رہ جاتے ہیں. تو اسی پر آپ کو 14.5 وہ کرنی ہوگی. تو ایسے کیسے میں آپ کوشش کریں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ایک آپ کے پاس +12 یا +10 ڈائپٹر کی کانٹیکٹ لینس موجود ہو, اور وہ آپ ایز اے ٹرائل سیٹ یوز کریں, اس کی اوپر ریفریکشن کریں, تو پھر آپ کو ایگزیکٹ پاور پتہ چل جائے گا.
تو اس لیے یہ مین جو اس میں وہ ہے وہ ٹوٹل ایفیکٹو پاور ہے. تو اس میں ایک سرفیس کی پاور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوسی میٹر سے اس کا کوئی زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہوتا ہے. کلیئر؟ یس سر، تھینک یو. تو یہ ہائی پاور پلس میں یہ ضرور یاد رکھنے کہ یہ آپ نے فارمولے پہ نہیں جانا ہے ورنہ پیشنٹ انڈر کریکٹ ہوگا. ہائی پاور میں اکثر میرے پاس پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے کہ ہمیں اس میں نظر نہیں آ جاتے, کہیں اور سے کنٹیکٹ لینس پرسکرائب ڈسپینس ہوئے ہوتے, جب میں اوور ریفریش سے اس پہ کرتا ہوں تو وہ آ جاتے. تو اس کے میں مجھے کہنا کہ بھائی اس نے صحیح کی ہے کیلکولیشن, دوسرے بندے نے صحیح کی ہوگی, لیکن یہ جو مائنس لینس ہے ٹیئر فلم انڈیوس, یہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا ہے, اور اس لیے تھرو فارمولی کہتے ہیں اس نے یہ نمبر پرسکرائب کی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے یہ اب انڈر کریکٹ ہے, اس کے اوپر اب کریکشن چاہیے. اور یہ اسپیشلی آپ کو اس وقت زیادہ پرابلم اس میں ملے گی جو پریسبیوپک خواتین ہوتے ہیں اکثر اور ہائی پاور ہوتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں پلس لینزز, تو اس میں یہ پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انڈر کریکٹ ہو جاتی ہیں. تو شروع میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اسپیکٹیکل میں یوز کرتی تھی وہ اس کی وجہ سے تو مجھے ریڈنگ میں پرابلم نہیں ہوتی تھی, لیکن اب یہ ریڈنگ میں پرابلم ہے کیونکہ اب یہ جو ہائی پلس پاور ہے 0.7 پلس 0.75 یا پلس 1 تک انڈر کریکٹ ہو گئی, تو وہ جو ہے ریڈنگ پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہے, ہیڈ ایک اسٹرین اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرتی ہے. سر یہ کس نمبر سے مائنس ٹیئر لینس کا افیکٹ شروع ہو جاتا ہے؟ جی سر کس ایرر سے مائنس ٹیئر لینس کا افیکٹ شروع ہو جاتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پلس 4. دس از گڈ کوسچن. اس میں یہ آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ جو واٹر کنٹینٹ اینڈ سینٹرل تھکنس, جیسے ایمل نے ادھر پرسکرائب آلریڈی ایکسپلین کی ہے, کہ فرض کرے اگر واٹر آپ نے ایکسٹینڈڈ ویئر پرسکرائب کی ہے, تو ایکسٹینڈڈ ویئر جو ہے پہلے جو ہے میں یہ کیا کرتا تھا کہ یہ بوش اینڈ لام ہے, بوش اینڈ لام میں 10 لینزز آتے تھے, یہ پلس میں ہائی پلس میں, آج کل وہ نہیں آ رہے ہیں. تو وہ ایکسٹینڈڈ ویئر لیکن وہ کافی 10 ہوتے تھے, تو اس میں اتنا کم ایفیکٹ پڑتا, مطلب اس میں 12-14 ڈائپٹر سے جو ہے وہ اثر پڑتا. لیکن آج کل جو آ رہے ہیں وہ ایکسٹینڈڈ ویئر زیادہ تر, تو یہ کیا ہے, یہ تھک لینزز ہے. تو یہ تھک لینزز میں ایون +8 +9 سے جو ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹرل تھکنس پہ, جتنی لینس کی سینٹرل تھکنس انکریز ہوگی اتنی ہی جو مائنس لینس ایفیکٹ ہے وہ انکریز ہوگی. جتنی پاور انکریز ہوگی اتنی ہی سینٹرل تھکنس انکریز ہوگی, تو اسی میں بھی وہ مائنس لینس کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو یوزلی ایون +8 سے یہ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے پاس +10 ڈائپٹر کا ایک لینس ہو اور وہ آپ لگا کے دیکھتے, تو آپ اس کو لگا کہ اس کے اوپر ریفریکشن کرے, تو جو اوپر اس کا وہ اوور ریفریکشن آ جاتا ہے, اسی کے پھر آپ کیلکولیشن کر کے اس کے ساتھ ایڈ کیا کریں. کہ فرض کر اوپر آپ نے اوور ریفریکشن کر دی, +10 آپ نے لگا لیا اور اوپر آپ نے اوور ریفریکشن کر دی اور وہ +3 آ گیا, تو بے شک وہ +10 کا ٹیکنس کے ساتھ آپ یہ +3 ایڈ کریں, وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر اوپر آپ کے +4 آ گیا تو 4.5 آپ ایڈ کریں تو وہ کور ہو جائے گی. تو یہ +10 راؤنڈ اباؤٹ جو ہے یہ آپ کے لیے کافی جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی کہ یہ جو مائنس لینس ہے ٹیئر فلم انڈیوس, تو یہ آپ کے ساتھ اس میں کور ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ فرض کر اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کو +20 کی ضرورت ہے, تو یہ +10 پہ اس کا ایفیکٹ پھر وہ زیادہ نہیں ہے, پھر اسی بھی آپ تھوڑا سا اوور پہ پھر آپ جائیں گے. مثلا اگر فرض کر +10 کانٹیکٹ لینس آپ نے لگا لی, اس کے اوپر آپ نے اوور ریفلیکشن کی, اوور ریفلیکشن پہ اگین +10 اوپر آ گیا, تو اب آپ نے کہا کہ بھائی +10 لینس وہ ہو گیا اور اوور ریفلیکشن سے +10 اسپیکٹیکل پہ آ گیا, تو +11.5 جو ہے وہ کیا ہو گیا, کانٹیکٹ لینس ہو گیا. تو 10 اور 11.5 21.5, تو یہ ایکچولی 21.5 اس پہ انڈر ہوگی, پھر آپ کو ایٹ لیسٹ 22 آپ کو لگانی چاہیے. یا سیکنڈ یہ ہے کہ اتنی ہائی میں تو پھر ذرا ہائی پاور کا دوسرا ٹرائل لینس لگائے, +18 +20 ڈائپٹر کا دوسرا ٹرائل لینس لگائے اور اس کے اوپر آپ ریفریکشن کریں.
سر جو +22 یا +23 کا لینس ہوگا سر یہ کس طرح پیشنٹ پہنے گا؟ یہ سینٹر سے تو بہت زیادہ تھک ہو جائے گا. یہ چلڈرن میں یونیلیٹرل افیکٹ میں آپ پہناتے ہیں نا, ایڈوائز کرتے ہیں. اب آج کل تو بہت کم ہو گئے. یہ شروع میں تو میں بہت زیادہ پرسکرائب کرتا. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ 2002-3 لگ بھگ کی بات ہے. ان دنوں ہمارے پاس بہت آیا کرتے تھے یہ ایک پیشنٹ. آج کل نہیں ہے, بس اب تو وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ بھائی مطلب ایک یہ میں آپ کو بتایا ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا. یہ آپ اگر اپنی سینئر ٹیکنیشین سے پوچھ لے, جب میں آیا یہ 95 دسمبر میں سوری اس در لیڈرنگ ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر مطلب وہ تھا وارڈ میں ایک اردلی کے پاس ایک باسکٹ ہوا کرتا تھا, اور اس میں ایک میں کچھ میں رائٹ میں +10, کچھ میں لیفٹ میں +10, اور کچھ میں بوتھ میں +10 لینس لگے ہوتے تھے. تو وہ جو پیشنٹ چلے جاتے تھے, مطلب ان دنوں تو بہت کم ہوا کرتے تھے, لیکن اس سے پہلے یہ بہت کامن تھی, بہت زیادہ کامن تھی کہ وارڈ میں یہ باسکٹ ساتھ ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہ آئی ویل بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ یا تو آئی ویل افورڈ نہیں کرتے تھے, تو بعد میں یہ فریڈ ہالو جب ان چیزوں نے وہ کیا تو آئی ویل کو بہت وہ کیا. ورنہ شروع میں یہ تھا کہ بھائی ڈاکٹر سے کہتے کہ آئی ویل, لیکن وہ بازار سے افورڈ نہیں کرتا, تو آپ ہر کسی کو لیے تو آئی ویل مطلب فری نہیں لگا سکتے تھے نا. تو یہ لوگ آئی ویل کی موجودگی میں بھی لوگ ایک ہو جاتے تھے, اسی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر وارڈ میں ان کو جو ہے اسی وقت جب وہ ڈسچارج ہوتے تھے تو وہ اسپیکٹیکل فری میں دے دیتے, تاکہ وہ گھر جاتے وقت مطلب وہ مینٹلی سیٹسفائی کہ ہاں مجھے نظر آ رہی ہے. تو ایسے کیسے پھر آیا کرتے تھے. اس میں بہت سے ایسے ہوتے تھے کہ پھر بعد میں وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کرے کہ کانٹیکٹ لینس یوز کرے. پھر بہت سے ایسے ہوتے کہ وہ سیکنڈری آئی ویل کے لیے وہ ایگری ہو جاتے. تو اب یہ چیز کم ہے, لیکن پہلے تو یہ پلس لینس کے لیے بہت زیادہ وہ رواج تھا, بہت زیادہ. اب تو یہ کہ ہر کسی کو پتا چل گیا آئی ویل کا کہ نہیں مجھے لینس لگانی ہے, مجھے لینس لگانے. پہلے کچھ عرصے میں تو لوگ بہت اس سے وہ ڈرتے تھے. اچھا سر, یہ جو آپ نے فارمولا بتایا کہ +10 ڈیopter ایس سے پاور زیادہ ہو تو یہ کانٹیکٹ لینس کا فارمولا اس کے اوپر اتنا افیکٹڈ نہیں ہوتا, تو سر مائنس کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ مائنس کے کیس میں بھی ہوتا ہے, لیکن مائنس میں ایک وہ ہے کہ مائنس کا جو وہ ہوتا ہے, اگر آپ ان کی وہ دیکھ لیں کرویچر کا, تو اس کے ایفیکٹ بہت کم ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کی وہ جو سنٹرل ہے وہ تhin ہوتی ہے. اور مائنس لینس کی جو اگر آپ ایون اسپیکٹیکل میں آپ دیکھیں اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. تو اسپیکٹیکل میں اگر آپ مائنس لینس دیکھیں تو یہ آپ کو سینٹرل تhin اور پیریفری تھک نظر آئے گی. تو یہ آپ کو کارنیا کی شیپ کی طرف اسفیریکل جو بیک سرفیس ہوگی وہ نظر آئے گی, جبکہ کہ کرو ہے جسٹ لائک کارنیا. لیکن اگر پلس لینس میں آپ دیکھیں تو اس میں اسپیکٹیکل میں بھی سینٹرل جو ہے وہ تھک ہوتی ہے اور پیریفری جو ہے تhin ہوتی ہے. تو اس لیے مائنس لینس کا بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن پلس لینس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. سر کافی نہیں ہے جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں. جی سر. تک گئے؟ جی سر. ایمل باقی کتنا ہے؟ سر ہیں بھی 70 سلائیڈز اور ہیں. 70 اور ہیں؟ جی سر. اچھا, مطلب آپ بھی صحیح تک آنے والے ہیں ان کو. چلو ٹھیک ہے, پھر منڈے کو باقی کریں گے. تک گئے آپ لوگ؟ انشاءاللہ سر. چلو تھینک یو سر. اوکے, ویلکم. اللہ حافظ. ویلکم, اللہ حافظ.